الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء هو العبادة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. قابل احترام حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں، دینی بھائیوں، رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں اللہ پاک نے ایک مرتبہ پھر سے آپ کو اور مجھ کو دی ہے. اللہ قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. گہرے رمضان میں ہمارا درس حدیث ہر ہفتے میں بدھ کے دن ہوا کرتا تھا، اور پچھلے رمضان سے درس حدیث روزانہ ظہر کے بعد ہوتا تھا. اور پچھلے رمضان میں دعا کا کچھ عنوان بیان کیا تھا، اور رمضان سے پہلے دعا ہی کا عنوان چل رہا تھا. بندہ ہر وقت اللہ کا محتاج ہے. بندے کو سب کچھ مل جاوے، اس کے باوجود بھی وہ ہمیشہ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب کا محتاج رہتا ہے. محتاج ہی یہ بندے کی شان ہے. بے نیازی یہ اللہ کی شان ہے. نیاز مندی یہ بندے کی شان ہے، بے نیازی اللہ کی شان ہے. ہر حال میں بندہ فقیر ہے، اللہ غنی ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب فقیر ہو. واللہ هو الغنی، اللہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے. لہذا ہر حال میں مجھ کو اور آپ کو محتاج بن کر رہنے کی ضرورت ہے. جب بندہ اپنی محتاجگی اپنے خالق، اپنے مالک کے سامنے پیش کرتا ہے تو اس کو بہت پیار آ جاتا ہے. لہذا رمضان سے پہلے جو عنوان چل رہا تھا یہ تھا کہ دعا کی اہمیت کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے. اسی ضمن میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ دعا کے قبول ہونے کے اوقات کیا ہے. آج مجھے جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بعض دعائیں مانگنا ممنوع ہے، منع ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں یہ دعائیں مانگی جاتی ہیں. حالات کس پر نہیں ہے؟ ہر آدمی حالات سے گزر رہا ہے. مصیبت کس پر نہیں ہے؟ ہر ایک مصیبت سے دو چار ہے. انبیاء کرام علیہم السلام کی مقدس جماعت جو اللہ کی زمین پر سب سے برگزیدہ، سب سے محبوب، سب سے پیاری جماعت اللہ کی نظر میں ہے تو وہ نبیوں کی جماعت ہے. اور پھر نبیوں کی جماعت میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ خود یوں فرماتے ہیں لَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، اے لوگوں جتنا مجھے ستایا ہے اتنا کسی کو نہیں ستایا ہے. جتنا مجھے ڈرایا ہے کسی کو نہیں ڈرایا. جب آپ خود یوں ارشاد فرماتے ہوں تو ہما شما کی کیا بات ہے. حالات میں ہر آدمی ہے، کوئی کچھ مختصر چھوٹے حالات میں، کوئی بڑے حالات میں، کوئی اندرون سے، کوئی بیرون سے، کوئی اپنوں کی طرف سے، کوئی غیروں کی طرف سے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جب بہت حالات میں گر جاتا ہے، کبھی کسی کو ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ بیماری میں وہ کہتا ہے کہ اب یہ بیماری سے چھٹکارا مل جائے. کبھی کوئی کسی بڑی سزا کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو یوں کہتا ہے کہ بس یہ سزا سے چھٹکارے کے لیے مجھے مر جانا اچھا ہے. ایسے لوگ بولتے ہیں.
لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی میری قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہبری فرمائی کہ اے لوگوں، کون کون سی دعا مانگنی چاہیے اور کون کون سی دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ لہذا آج ہم اس عنوان کو شروع کر رہے ہیں کہ جو دعائیں مانگنا ممنوع ہے، منع ہے، ان میں پہلی دعا کہ بندہ یہ کہے کہ اللہ مجھے دنیا میں ہی سزا دے دینا۔ بعض مرتبہ نادانی میں، ناسمجھی میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ دنیا میں سزا دینا، آخرت کی سزا میں نہیں برداشت کر سکتا۔ ایسے لوگ مانگتے ہیں، نا واقف، نا سمجھ تو نہ سمجھ، سمجھدار لوگ بھی کبھی یوں کہتے ہیں کہ دنیا کی سزا مل جائے وہ اچھا ہے، آخرت کی سزا نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا رہبری فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرماتے ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کی عیادت بیمار پرسی کرنے کے لیے گئے۔ وہ بیمار تھا۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں رواج ختم ہو رہا ہے، بہت زیادہ قریب کا ہو نا، بہت قریب کا تو آدمی کبھی چلا جاتا ہے، اڑوس پڑوس میں ہے، رشتہ دار نہیں ہے تو بیمار پرسی نہیں کی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہے، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کی جاوے، جب اس کا انتقال ہو تو اس کے جنازے میں شریک ہوا جاوے۔ یہ حقوق مسلم میں سے ہیں۔ بہرحال سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ بیماری کی وجہ سے ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ پرندے کا بچہ جو ہوتا ہے سکڑ جاتا ہے۔ پرندے کا بچہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، بالکل لاغر دبلا ہو گیا تھا، گوشت پوشت نظر نہیں آ رہا تھا، ہڈیاں نظر آ رہی تھی، اتنا لاغر ہو گیا تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر پوچھا کیا تو نے کبھی اللہ کے سامنے کوئی ایسی دعا مانگی تھی کہ جس کی وجہ سے تیرا یہ حال ہو رہا ہے؟ تو اس مسلمان نے یوں کہا کہ ہاں میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ جو سزا تو مجھے آخرت میں دینا چاہتا ہے وہ مجھے دنیا ہی میں دے دے۔ بہت بری دعا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ لا تطیقہ او لا تستطیعہ افلا قلت، تم اتنی طاقت کہاں رکھتے ہو کہ اللہ کے عذاب کو تم جھیل سکو؟ آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، دنیا کے اندر اللہ کا جو عذاب آوے اس کو بھی ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ تو تم نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے۔ کہا سبحان اللہ، تم اتنی طاقت کہاں رکھتے ہو کہ اللہ کے عذاب کو جھیل سکو؟ تم نے یہ دعا کیوں نہیں کی؟ تجھے چاہیے تھا کہ اللہ سے یہ دعا کرتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تم مجھے دنیا میں بھی بھلائی دے دے اور مجھے آخرت میں بھی بھلائی دے دے اور مجھے جہنم کی آگ سے بھی بچا لے۔ اس لیے اس سے پہلے درس حدیث میں میں نے کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع دعا، ساری دعاؤں کے خلاصے والی دعا اگر کوئی ہے تو یہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس لیے عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والوں کو، عامر اور حاجی کو یوں کہا کہ جب تم رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان میں چلو تو یہ جب رکن یمانی شروع ہو تو دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ دعا مانگو۔ اتنی جامع دعا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تو نے اللہ سے اللہ کے عذاب تو کہاں جھیل سکے گا، تو نے یہ دعا کیوں نہیں کی کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ حدیث کے جو راوی ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس مریض کو اللہ نے شفا دے دی۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اللہ اس نے نادانی میں دعا کی ہے، ناسمجھی میں دعا کی۔ آپ اور ہم بھی کبھی کبھی ایسا بول دیتے ہیں اللہ دنیا کا عذاب بہت ہم نے چکھ لیا، تھک گئے ہم، سمجھے آخرت کا عذاب بہت بھاری ہے دنیا نہیں، نہ دنیا کا عذاب اللہ کا ہم برداشت کر سکتے ہیں اور آخرت کا تو کہاں برداشت ہوگا۔
خیر، تو پہلی وہ دعا جس کے مانگنے کی ممانعت اور منع آیا ہے، وہ دعا یہ ہے کہ دنیا میں سزا مانگنا، کہ دنیا کی سزا طلب کرنا۔ ایک بعض مرتبہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بندہ بہت زیادہ، آج کل کینسر کے مریض بہت ہے، اللہ تمام کو شفا عطا فرمائے، روزانہ جو رپورٹ نکلتا ہے وہ کینسر کا۔ ایک زمانے میں ٹی بی کا نکلتا تھا کہ ٹی بی ہو گئی ہے، وہ ٹی بی کہاں چلی گئی؟ ٹی وی میں چلی گئی، کہاں چلی گئی؟ ٹی وی کی نظر ہو گئی۔ بہرحال اب کینسر ہونے لگا ہے، تو بہت سارے مریضین ایسے ہیں جو کینسر کے اندر بیچارے تکلیف برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو یوں کہتے ہیں اللہ موت دے دے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے بھی سنا ہے، ایک حافظ قرآن کو سنا ہم نے، یعنی میں نے اپنے استاد سے ان کی بات سنی کہ ہمارے استاد ان کی عیادت کے لیے گئے، حافظ قرآن تھا۔ حالانکہ حافظ اور عالم کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا کی بیماریاں میرے گناہ کا کفارہ ہو رہا ہے، میرے گناہ اس سے معاف ہو رہے ہیں، اور اگر میں گنہگار نہیں ہوں تو میری یہ بیماری میرے درجے کو بلند کر رہی ہے۔ کبھی بھی آپ بیمار ہو، میرے آقا نے تو یہ فرمایا۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہوا کا جھونکا آیا، اس زمانے میں یہ لائٹیں کیا تھی؟ وہ تو دیے جلتے تھے، ہوا کا جھونکا آیا، اس پر دیا بجھ گیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسوس ہوا، اوہو تکلیف ہوئی، تو کہ عائشہ مسلمان کے دیا بجھنے پر جو تکلیف ہوتی ہے اللہ اس کا بھی اجر ثواب دیتے ہیں۔ جب دیا بجھنے کا ثواب ملتا ہے تو بیماری کا ثواب کتنا ملے گا؟ بعض روایتوں میں آتا ہے جب بخار آتا ہے تو چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ ایمان والے کے اللہ معاف کر دیتے ہیں، بخار کی وجہ سے، تاؤ آنے کی وجہ سے۔ تو یہ تو کینسر کا مریض ہو، تکلیف ہو رہی ہو، اللہ آسمانوں سے اسے دیکھ رہا ہو اور اسے معاف نہ کرے، ناممکن ہے۔ بہرحال تو ہمارے استاد نے کہا کہ فلاں میں حافظ صاحب کی عیادت کے لیے گیا تھا، بہت بیچارے تکلیف میں تھے، اور ان کی زبان کا جملہ یہ تھا کہ اللہ یہ تکلیف کسی کو نہ دے، اس سے تو اچھا ہے اللہ مجھے موت دے دے، اللہ یعوذ باللہ، اللہم احفظنا آمین، اللہ ہماری حفاظت فرما۔ پھر ہمارے استاد نے کہا کہ میں نے اس کو تسلی دی، تو حافظ قرآن ہے، ایسی دعا کرتا ہے، حدیث شریف میں منع آیا ہے، موت کی دعا کرنا منع آیا ہے۔ ہاں یہ دعا کرنا آیا ہے حدیث شریف میں، اے اللہ جب تک میرا زندہ رہنے میں خیر ہے، بھلائی ہے، عافیت ہے، سلامتی ہے، اللہ وہاں تک تو مجھے اپنی زمین پر زندہ رکھنا۔ جب میرے زندہ رہنے میں شر ہو، برائی ہو، آزمائش ہو، امتحان کی گھڑیاں ہو، اللہ میں مانگتا ہوں کہ عافیت اور ایمان کے ساتھ اپنے پاس بلا لینا۔ یوں نہیں آیا ہے کہ اللہ موت دے دینا، مطلق موت مانگنے سے منع کیا ہے۔ بہرحال یہ دوسری دعا کہ بھائی جس کے مانگنے سے منع کیا گیا ہے، اس حدیث کے راوی ہے قیس بن ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں ہم حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہیں بیماری کی وجہ سے پیٹ پر 7 جگہ سے داغ ہو گیا تھا، 7 جگہ سے۔ وہ فرمانے لگے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت مانگنے سے منع نہ کیا ہوتا، حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے اونچے درجے کے صحابی ہیں، حالات تو آپ سنتے ہیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری پوری امت کی طرف سے اللہ ان کو بہتر بدلہ نصیب فرمائے، جس کے جسم کا گوشت کفاروں کے ظلم اور کفاروں کی تکلیفوں سے ان کے پیٹھ کا گوشت ختم ہو کر ہڈیاں نظر آ گئی تھی۔ حضرت عمر نے کہا تھا اے خباب، ایمان کی حالت میں جو تم کو تکلیف ہوئی ہے اس کا حال سناؤ، تو وہ سنا نہیں سکے، صرف اپنا کرتا اٹھایا، کہا کہ اے عمر میری پیٹھ دیکھ لو تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا حال کیا ہوا تھا، میرے جسم کی چربی اور خون سے کفاروں کی آگ بجھ گئی تھی۔ بہرحال یہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت قیس بن ابو حازم فرماتے ہیں کہ ہم عیادت کے لیے گئے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو ان کے جسم پر پیٹ پر 7 جگہ داغ تھے، بیماری کے 7 جگہ پر۔
تو حضرت خباب نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت مانگنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں موت کے لیے ضرور دعا کرتا، لیکن آپ نے منع کیا ہے کہ بیماری کی وجہ سے موت کی دعا نہ کرو، یعنی بیماری تکلیف سے گھبرا کر موت کی خواہش یا دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی گھبرا گیا ہو اور فتنہ و شر سے بہت دل برداشتہ ہو گیا ہو تو اسے چاہیے کہ یہ دعا کرے، کیا کرے؟ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیر، جیسے میں نے اردو میں ترجمہ کر کے سنایا، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اے اللہ جب تک میرے لیے جینا بہتر ہے، اچھا ہے، مجھے زندہ رکھنا، اور جب میرے لیے مرنا بہتر اور اچھا ہو اس وقت مجھے تو موت دے دینا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو وہ دعائیں جو مانگنے کا حکم ہے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ دعا جن سے مانگنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مانگنے سے رکنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ اللہ ہر وقت ہر نماز کے بعد جب بھی ہم آتے ہیں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر فقیر بن جاتے ہیں، اللہ ہم فقیر ہی تو ہیں، تیرے در کے غداگر تو ہیں، تیرے در کے بھکاری تو ہیں، کہ اللہ تیرا در چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ کس کس در سے ہمیں دھکا دیا گیا ہے تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ آج تو سگے باپ نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا ہے اور یوں کہہ دیا ہے کہ جا تو میری اولاد نہیں ہے۔ کہ میرے اللہ ہمارے لیے آپ کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، چاروں طرف سے ہم حالات میں گھر چکے ہیں۔ اے اللہ بچانے والے، نکالنے والے، حفاظت کرنے والے آپ ہیں۔ اے اللہ ہماری پوری امت کی حفاظت فرما لے، ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ وہ دن آ چکا ہے، تیرے محبوب نے خوش اللہ بشارت اور تیرے محبوب نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا سارے نافرمان مسلمانوں کو کھانے اور چبانے کے لیے ایک دسترخوان پر جمع ہو جائیں گے۔ اللہ وہ دن قریب آتا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اے میرے مولا اس وقت محمد کی امت کا سہارا تو ہی تو ہے۔ اے اللہ اس وقت محمد کی امت کا پناہ گاہ تو ہی تو ہے۔ اے اللہ امت کی حفاظت فرما لے، جان مال عزت آبرو کی اللہ تو حفاظت فرما لے۔ آج تک آپ نے ہی سب کچھ دیا ہے، آئندہ آپ ہی دینے والے ہیں۔ سب سے بڑی ضرورت ہماری ہدایت ہے۔ اللہ ہدایت والی زندگی موت سے پہلے عطا کر دینا، اور موت سے پہلے ہدایت پر جمنا آسان کر دینا، اور اللہ تیرے نام کے ساتھ، تیرے کلمے کے ساتھ کمال ایمان پر موت عطا کر دینا۔ ہماری دعاؤں کو، اور جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا لکھا سنا متمنی ہے متوقع ہیں، یا اللہ حاضرین مجلس میں تیرے بندے تیرے محبوب کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ اللہ نبی کا درس دیا جائے گا، نبی کا فرمان سنایا جائے گا۔ اللہ یہ بیٹھ گئے، تجھے تو تیرے محبوب سے بہت محبت ہے۔ اللہ اپنے نبی کے محبوب کی محبت کے صدقے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا